تو حضور نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہ اینٹ ہوں، میں آ گیا، اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب یہاں سے نہ تو کسی اینٹ کو نکال سکتے ہیں اور نہ کوئی نئی اینٹ اس کے اندر داخل کی جا سکتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ آیات ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرنے والی ہیں، اور 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ اور چھٹی جو آپ کی فضیلت ہے، آپ کی خاصیت ہے، آپ نے فرمایا ختم بی النبیون، میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ حضور کا خاصہ ہے، معجزہ ہے، ختم نبوت آپ کے اعزاز میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، چاہے وہ کسی بھی معنی میں ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، مسیح موعود ہو، مہدی ہو، کسی معنی میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا قطعی، یقینی اور ضروری ہے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو جب تک ایک نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو معبود مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔
اسی طرح کوئی آدمی اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی تو مانتا ہے، لیکن اگر آخری نبی نہیں مانتا تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ نبی ماننے کے ساتھ آخری نبی ماننا اس طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی اور اساسی یقینی اور قطعی عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ آیات ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرنے والی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں تو بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اور بعض جگہ مثالوں کے ساتھ آپ نے اپنی ختم نبوت کی طرف اشارہ کیا اور اپنے اس اعزاز کو واضح کیا، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتن، جس طرح کوئی ایک آدمی گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے، فاحسنہ واجملہ، اس کو بڑا مزین کرتا ہے، حسین و جمیل بناتا ہے، بڑا خوبصورت آراستہ پیراستہ کرتا ہے، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، مگر ایک کونے میں کسی اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، کسی کونے میں کسی اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر لوگ آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، بڑا تعجب کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے، حسین اور جمیل ہے، لیکن حلا وضعت هذه اللبنہ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی، اس جگہ کو پر کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر اس جگہ کو بھی پر کر دیا جاتا تو یقیناً یہ اور زیادہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہ اینٹ ہوں، میں آ گیا، اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب یہاں سے نہ تو کسی اینٹ کو نکال سکتے ہیں اور نہ کوئی نئی اینٹ اس کے اندر داخل کی جا سکتی ہے، اس لیے نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی معنی میں ہو، کوئی ذلی ہو، کوئی بروزی ہو، کوئی مسیح موعود ہو، کوئی مہدی ہو، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں سے کسی نبی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کسی نبی کا انکار کرنا بھی کفر ہو جائے گا، اور کسی نئے نبی کو نبی ماننا، جھوٹے نبی کو ان کے اندر شامل کرنا، وہ بھی کفر ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کس طرح مثال کے ساتھ ہمیں سمجھایا۔ اور جگہ آپ نے اپنے اس ختم نبوت کے اعزاز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فضلت بست، مجھے 6 چیزوں کے اندر اللہ نے باقی انبیاء پہ فضیلت دی۔ 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا کی۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ کہ جس کے اندر الفاظ تھوڑے ہوں اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم بہت زیادہ ہو، بڑا وسیع ہو۔ یہ بھی حضور کا کمال تھا، آپ کا معجزہ تھا کہ الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن ان کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، کہ جامع کلمات کہنا، تو یہ بھی آپ کی ایک خاصیت اور فضیلت تھی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتوں پر یہ تھا کہ اگر وہ جہاد کرتے اور مال غنیمت بدلے میں حاصل ہوتا تو وہ مجاہدین کے اوپر حلال نہیں ہوا کرتا تھا، اس کو کسی اونچی جگہ پر کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی تھی اور اس کو کھا کے چلی جاتی تھی، وہ مجاہدین کے اوپر حلال نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، تو حضور کے صدقے پھر امت کے اوپر بھی یہ چیز حلال ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اپنے اعزاز اور فضیلت کو بیان کیا کہ یہ میرا خاصہ ہے، اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، وہ ہے نصرت بالرعب، کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، کہ میرے دشمنوں کے اوپر اللہ نے میرا رعب ڈال دیا۔ اور جگہ پر ہے مسیرت شہر، کہ 1 مہینے کی مسافت پر، 1 مہینے کی دوری پر اگر میرا دشمن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر میرے رعب کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بھی حضور کی خاصیت، فضیلت اور حضور کا خاصہ اور اعزاز ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، کہ اللہ نے روئے زمین کو میرے لیے مسجد، سجدہ گاہ بنا لیا اور پاکی کا ذریعہ بنا لیا۔ پہلی امتوں کے لیے یہ ہوتا تھا کہ کوئی مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی عبادت کے لیے، ہر جگہ عبادت نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس امت کے اوپر اور حضور کے اوپر اللہ نے یہ آسانی اور فراوانی پیدا کر دی، یہ وسعت دے دی کہ جہاں بھی ہو، اگر مسجد نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر مسجد نہیں ہے تو جہاں بھی کہیں موقع ملے، پاک جگہ ہے تو وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔
اور اگر پانی نہیں ہے تو تیمم بھی اس مٹی سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے طہور و مسجد، اس مٹی کو پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا اور سجدہ گاہ بھی بنا دیا۔ اور 5ویں نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، مجھے پوری کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا۔ تو یہ بھی حضور کی خاصیت تھی کہ پہلے جو انبیاء ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، وہ کبھی کسی خاص علاقے کے لیے یا کسی خاص وقت کے لیے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنایا۔ تو حضور نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ پوری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا لیا۔ اور چھٹی جو آپ کی فضیلت ہے، آپ کی خاصیت ہے، آپ نے فرمایا ختم بی النبیون، میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ حضور کا خاصہ ہے، معجزہ ہے، ختم نبوت آپ کے اعزاز میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ تو آپ نے اس طرح تاکید کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اپنی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ بہت قطعی، ضروری اور یقینی ہے، بنیادی اور اساسی ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کام چل جائے گا، نہیں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، چاہے وہ کسی بھی معنی میں ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، مسیح موعود ہو، مہدی ہو، کسی معنی میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حتیٰ کہ قرب قیامت میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے تو وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے اور آ کے شریعت محمدی کے اوپر عمل کریں گے۔ ان کی باقی ساری شریعتیں پچھلے انبیاء کی وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کو کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی ان کے اوپر بھی لازم ہوتا کہ وہ میری اتباع کریں۔ جب شریعت محمدی آ گئی تو پھر اس سے پہلے والی تمام شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں، اور اس کے بعد بھی کسی نبی نے، کسی نئی شریعت نے نہیں آنا، کیونکہ آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں، یعنی میرے درمیان اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی نے نہیں آنا، کسی اور شریعت نے نہیں آنا، قیامت تک نبی بھی میں ہوں اور شریعت بھی میری چلے گی۔ تو اس لیے یہ اس چیز کے اوپر خاص ہم نے فوکس کرنا ہے، خاص توجہ دینی ہے، اس کے اندر بالکل اعتقاد کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ دینے میں بڑے محتاط تھے، اور فرماتے تھے کہ کسی کے اندر اگر 99 وجوہ کفر ہوں لیکن ایک علامت ایمان کی ہو تو تب بھی میں اسے کافر نہیں کہوں گا۔ اتنا وہ احتیاط کرتے تھے، اتنے محتاط تھے کہ کسی مسلمان کو کہیں کافر نہ قرار دیا جائے۔ ایک اگر ایمان کی علامت ہو تو اس کا اعتبار کر کے 99 کو نظر انداز کر دیا جائے گا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر جھوٹے مدعی نبوت سے صرف دلیل اور معجزہ طلب کیا تو اس معجزہ طلب کرنے سے ہی وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ فرمایا من طلب منہ علامتا، جس نے کسی جھوٹے مدعی نبوت سے علامت اور معجزہ مانگا، دلیل مانگی، اور اس نیت سے مانگی کہ اگر مجھے سمجھ آ گئی، وہ معجزہ مجھے پسند آ گیا تو میں ایمان لے آؤں گا اور میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا، تو فقد کفر، تو صرف معجزہ مانگنے سے ہی، دلیل مانگنے سے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ شک اور یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ نبی ہو سکتا ہے اور نبی آنے کا، نئے نبی آنے کا امکان ہے، ختم نبوت پر اس کا ایمان نہیں رہا تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسی لیے صرف اتنا امکان، اس قدر امکان اگر پایا جائے کہ نبی آ سکتا ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی، تو اس امکان، ذہن کے اندر تھوڑا سا یہ امکان آ جائے تو اس سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، اور صحابہ کرام اس کے اندر کتنے سینسیٹیو تھے اور حساس تھے کہ اگر ہم تاریخ کی کتابیں پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے، جو 10 سالہ جس کے اندر جہاد فرض ہوا، اس کے اندر 74 جنگیں ہوئیں، 74 جنگیں ہوئیں، جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں کے اندر خود آپ نے شرکت فرمائی، جن کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں حضور خود نفس نفیس شریک ہوں، جس جنگ کے اندر اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو حضور کی زندگی میں 27 غزوات ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سرایہ ہیں، معرکے ہیں، آپ نے دستے بھیجے، لشکر بھیجے جہاد کے لیے مختلف موقعوں کے اوپر۔ تو ان 74 جنگوں کے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے 10 سال کے اندر،
لیکن ختم نبوت کے لیے جو صرف ایک جنگ لڑی گئی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، جنگ یمامہ، صرف اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن کے اندر 600 اور بعض روایات میں ہے کہ 700 حفاظ کرام تھے۔ تو اندازہ فرمائیں کہ پورے دور نبوی کے اندر 10 سالہ دور کے اندر 74 جنگوں کے اندر صرف 259 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور ادھر صرف جو ختم نبوت کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اور اللہ اس عقیدے کو اتنا تحفظ فراہم کیا کہ 1200 صحابہ صرف ایک ہی جنگ کے اندر شریک ہو گئے، جس میں 600 یا 700 حفاظ تھے، حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، اتنی بڑی تعداد میں حفاظ صحابہ کرام، قرائے کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن جمع کرنے کا کام شروع فرمایا۔ تو یہ ہے کہ ختم نبوت کے لیے جانیں دی، قربانی دی۔ تو یہ تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں اور قرآن مجید کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر پچھلے انبیاء جو تھے ان کی موجودگی میں بھی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ان کی نبوت بھی منسوخ ہو جاتی، ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ حضور کے اوپر ایمان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ جب اللہ نے عہد لیا انبیاء سے، میثاق لیا انبیاء سے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب ان کو اللہ نے نبوت دی اور حکمت دی کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ اگر وہ نبی آ جائے جو تمہارے پاس جو شریعت ہے، جو کتاب ہے، جو نبوت ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی نبوت ہوگی، تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کے مبعوث ہو گئے تو پچھلے انبیاء کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ امت کا قطعی اور یقینی مسئلہ ہے، عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر سب کا اجماع ہے، اور یقیناً ہر دور میں اس کے اوپر قربانی دی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کا سب سے پہلا شہید وہ صحابی ہے، وہ عظیم المرتبت انسان ہے جس کو دنیا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ جب حضور کے زمانے میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ وہ شخص تھا کہ حضور کے زمانے میں بھی آپ کے پاس آپ کے پاس یہ آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ آپ اگر مجھے اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، اسلام لے آؤں گا، میرے لیے خلافت لکھ دیں۔ تو اس وقت حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ چھڑی نہ دوں اور تم کہتے ہو کہ مجھے خلافت دے دی جائے۔ تو وہ چلا گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بڑا بولنے میں ماہر تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کے اوپر ایمان لے آئے، اس کو اپنا نبی بنا لیا۔ تو اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، تو آپ نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ تو کذاب ہے، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، لہٰذا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور اپنے صحابہ کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ خط کون لے کے جائے گا، اور مجھے خطرہ ہے کہ جو لے کے جائے گا اس کی جان کو خطرہ ہوگا کیونکہ وہ بڑا ظالم ہے۔ تو حضرت حبیب ابن زید فوراً کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں لے جاؤں گا اور یہ میں خط وہاں تک پہنچاؤں گا۔ تو جب وہ خط لے کے گیا مسیلمہ کذاب کے دربار میں، خط پڑھا گیا تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ کیا اتشہد انی رسول اللہ، باقی چھوڑ، تو بتا، تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم نے حضور سے سنا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ تو اس نے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے فوراً کہا نعم، جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا ایک ایک عضو کاٹو، انگلیاں کاٹو، ہاتھ کاٹو، اور ایک ایک عضو کاٹ کے پھر اس سے پوچھتے رہو کہ کیا مجھے یہ اللہ کا نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو ایسا ہی کیا گیا، حضرت حبیب ابن زید کے ایک ایک عضو کو کاٹا گیا۔ تو وہ تکلیف سے کرہانے لگے، ہائے ہائے کرنے لگے۔ تو اس نے جلاد کو روک کے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ
تمہارا نبی ہوتا اور تم بچ جاتے، تمہاری جان بچ جاتی اور تمہارے نبی کو قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت حبیب ابن زید تڑپ کے بولے کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو میں سب حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے میں قربان کر دیتا۔ تو یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، تو ان کو وہ اعزاز ہوا کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے انہوں نے جان دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنبیہ بھی کر دی، واضح فرما دیا، سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون، فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 ایسے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، یزعم کلہم انہ نبی، وہ سب یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، خبردار، الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قطعی اور یقینی ہے۔ اور یہاں یہ بات میں واضح کرتا جاؤں کہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر اور عام کافر، اس کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عام کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں، لیکن ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا قادیانی کہتے ہیں، ان کے کفر میں اور ان ہندو اور عیسائیوں کے کفر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے نام پہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، اسلام کے نام پہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ان میں اور عام غیر مسلموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ملکی قانون کے اندر بھی اور شرعی قانون کے اندر بھی ان کے اوپر پابندی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی فیکٹری ہو، کمپنی ہو، اس کے اندر کوئی بندہ کام کرتا ہو، پھر وہ اس سے نکل کے ایک اور اپنی کمپنی بنا لے اور آپ کی کمپنی کا نام بھی استعمال کرے، آپ کی کمپنی کا لوگو بھی استعمال کرے، ہر چیز آپ کی وہ شو کرے، تو ظاہر ہے اس پہ آپ کو غصہ آئے گا، آپ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، عدالت میں بھی جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہزاروں کمپنیاں ہیں، ان سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہی فرق ہے عام غیر مسلم میں اور قادیانی غیر مسلم کے اندر۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو مظلوم بھی شو کرتے ہیں باہر ممالک کے اندر کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے، شہری حقوق نہیں دیے جاتے۔ تو یہ تو ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک ملک کا شہری ہو، وہ اگر ملکی قانون کی پاسداری نہ کرتا ہو، ملکی قانون کو نہ مانتا ہو، تو وہ تو باغی تصور کیا جاتا ہے، اس کو تو شہری حقوق نہیں دیے جاتے۔ تو اسی طرح یہ بھی اسلام کے بھی باغی ہیں اور پاکستان کے بھی باغی ہیں کہ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ آپ ان کی ویب سائٹس دیکھ لیں، ان کی ویڈیو دیکھ لیں، تو ان کے تمام ویڈیو کے اندر # اسلام ہوتا ہے، اسلامک ویڈیو ہوتا ہے، تو یہ ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ واقعی ملکی طور کے اوپر بھی، ملکی قوانین کے اندر بھی اور شرعی قوانین کے اندر بھی مجرم ٹھہرتے ہیں۔ تو اسی لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر، اپنے حلقہ احباب کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر اس مسئلے کی حساسیت کو واضح کریں تاکہ آنے والی نسلیں اس فتنے سے محفوظ رہیں اور ان کو اس فتنے کا پتہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔